ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ کہا ہے کہ اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایک الیکشن، اس کے اندر 3-4 مہینے اور 200 ارب روپے اور لگ جائے گا، اور اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے تو ہم گھوم پھر کے یہیں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور تو یہ IMF وغیرہ یہ 4 مہینے 5 مہینے سارا ضائع ہو جائے گا، اس وقت تک پانی سر سے گزر جائے گا، فائنینشیل بینکرپسی ڈکلیئر ہو جائے گی اور سارا کچھ ہی یہاں تو ٹھپ ہو جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ وہ سب کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام 1-2 میں نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ موقف رہا ہے کہ ابھی بھی یہ گورنمنٹ جو ہے ابھی پاؤں جما رہی ہے، کیونکہ یہ ایسے تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ IMF کا پروگرام جو ہے یہ سارا بوجھ اٹھانا ہے یا آدھا بوجھ اٹھانا ہے یا نہیں لینا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ایک تو کہ رہنا ہے ہم نے، دوسرا یہ کہ ہم اپنے بوجھ اٹھانا ہے، اور اس کے اندر کافی بحث رہی ان کے درمیان پارٹنرز کے اندر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا مفتاح اسماعیل نے پہلے کہا ہم بڑھائیں گے قیمتیں پیٹرولیم کی، پھر کہا نہیں بڑھاتے، پھر کہا بڑھائیں گے، پھر تھوڑا بڑھایا، پھر اب اور بڑھایا۔ تو مطلب ہے کہ اگر یہ ایک ہی جھٹکے میں بہت کچھ کر دیتے تو آج IMF واپس آ جاتی۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ کرنے جا رہے ہیں یہ سارا کچھ، تو یہ تو ظاہر ہے، یہ تو سمجھتے ہیں کہ دے آر ہیئر ٹو اسٹے فار دا فل ٹرم۔ تو اب عمران خان صاحب پتہ نہیں کس کھاتے میں یہ نئی باتیں شروع کر دی انہوں نے۔ میرا اپنا یہ موقف ہے کہ یہ اس وقت 75% سیکیور ہو گئے ہیں یہ لوگ، 100% نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ کسی سٹیج پہ بھی اگر عوام اٹھ جاتی ہے ان کے خلاف، اگر اتنی مہنگائی ہو جاتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے عوام کو، اور عمران خان صاحب کے دھرنے جو ہیں یہ کامیاب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے پرابلم بن جائے گا۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ اسی لیے میں نے 50% سے اپنی چانسز جو ہیں اس حکومت کی 75 پہ کر دیے۔ وہ کیوں؟ کہ عمران خان صاحب کا جو مومنٹم تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے 25 تاریخ کو جو غلطی کی اس کے ساتھ اب وہ بھگت رہے ہیں۔ اب کوئی لانگ مارچ کی ڈیٹ بھی نہیں مل رہی ہے آپ کو۔ اب یہی ہے کہ جی شہروں میں نکلے اتوار والے دن جب مارکیٹس بند ہوتی ہیں اور آپ آ جائیں، اور پتہ لگا جی 1000-1500 بندہ اتنے آ گیا، تو 4 شہروں میں آ گئے ہیں 1000 بندے، 2-2000 بندے، اس کے ساتھ بھی کوئی گورنمنٹس گرتی ہے اور کوئی لانگ مارچ کی کوئی نہیں دی جا رہی، کوئی خان صاحب کی اسٹریٹجی نہیں دی جا رہی۔ تو ان کو بھی شاید یہ لگنا شروع ہو گیا، وہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، اور وہ ڈیسپریشن کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کو کوئی نہیں مانتا، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ایکچولی تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ بڑی خوش ہے۔ پھر اگر میں یہ کہوں گا تو خان صاحب کہیں گے لو جی پھر ساورنٹی نہیں رہی، کیونکہ وہ گورے دینا خوش ہو گئے نا، مطلب ہے انہوں نے کچھ گوا دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یو کانٹ ہیو اٹ اینی وے۔ اگر وہ ناراض ہیں آپ کے ساتھ تو پھر یہ جا رہے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ خوش ہیں تو آپ نے پتہ نہیں ان کو کیا دے دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری ساورنٹی رہ گئی ہے۔ تو جو بھی یہ حکومت کرے گی، خان صاحب تو ظاہر ہے ایک تنقیدی جائزہ لیں گے۔ وہ ان کا تو خیال تھا وہ 10 سال کے لیے آئے ہیں، وہ 4 سال کے بعد فارغ ہو گئے ہیں، اور اب کوئی امکان نہیں مجھے لگتا کہ ان کی واپسی کا۔ یہ الیکشن بھی نہیں جیت سکتے۔ اب ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں نا، 17 تاریخ جولائی کو دیکھ لیں گے کتنے پانی میں ہیں۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ 17 جولائی کو جا کے پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے، کیا خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ کامیاب ہے یا خان صاحب کا بیانیہ فیل ہو رہا ہے۔ انفیکٹ نہیں، ایسی نہیں بات نا، انفیکٹ میں کہہ رہا ہوں ان کا موقف PTI کا غلط ہے، کیونکہ اگر آپ ان کا موقف لیں تو پھر اس سے تو یہ پروو ہوتا ہے کہ جو کیسز کیے گئے تھے وہ صحیح تھے، وہ درست تھے، وہ جائز تھے۔ بٹ ایکچولی جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ وہ کیسز میں جان ہی نہیں تھی، وہ تو وکٹمائزیشن تھی۔ اور وکٹمائزیشن کو کہنا کہ جی وہ ایک ہم نے اچھے کیسز بنائے تھے، اب ان کو NRO مل گیا۔ NRO تو ملتا ہے جب آپ کے خلاف کوئی پروف ہو، کوئی کنوکشن ہو، اور آپ کو کوئی بین کیا ہو کسی چیز سے، اور پھر آپ کو اس کی سہولت ملے۔ فار ایگزامپل جب یہ لوگ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب NRO سائن کیا تھا وہ جنرل مشرف، تو وہ کیا تھا NRO؟ وہ NRO یہی تھا نا کہ جی ایک تو یہ کہ میں واپس آ کے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں، دوسرا یہ کہ آپ میرے خلاف جو آپ نے یہ جو 3rd ٹرم پرائم منسٹر کی آئین کے اندر تبدیلی کر دی تھی کہ کوئی شخص تیسری دفعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، تو میرا راستہ آپ نے بند کر دیا، تو ایک تو یہ بھی ختم کیا جائے۔ اور ان کے خلاف بھی کچھ جعلی کیسز بنائے ہوئے تھے اور ان کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسز بھی پرانے جو جعلی ہیں ختم کیے جائیں۔ دیکھیے اگر کوئی کیس جعلی نہ ہو تو کنوکشن ہو جانی چاہیے نا۔ اگر محترمہ کے خلاف اور زرداری صاحب کو 8 سال جیل میں رکھا تھا، ایک کنوکشن نہیں ہوئی زرداری صاحب کے خلاف، تو یہ کس قسم کے کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر کنوکشن ہی نہیں ہوتی؟ اور اس کے باوجود کہ نیب جیسا ادارہ جہاں قانون ہی ایسا بنایا گیا تھا کہ پہلے آپ گلٹی ہیں، ہم سمجھتے ہیں آپ کو جیل ہونی چاہیے، آپ
کہیں پروو کریں کہ آپ کو جیل نہیں ہونی چاہیے. یہ تو دنیا میں کہیں قانون ہے ہی نہیں ایسا. یہ تو سارا دھجیاں اڑا دیتا ہے یہ ڈیو پروسیس کا کہ بھئی آئی ایم انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. نیب میں یہ تھا یو آر گلٹی انٹل پروون انوسنٹ. مطلب یہ ہے کہ تو اب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی آپ کوئی کیس آپ نے ایسا نہیں بنایا جس کے ساتھ کوئی آپ کو کوئی سہولت ملتی یا این آر او ملتا. تو این آر او تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا جس پہ انہوں نے کچھ کنڈیشنز منوائی تھی جس کے اندر کیسز کا اتنا ایشو نہیں تھا. ایشو ریلی تھا کہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر, فری اینڈ فیئر الیکشنز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسے این آر او کہتے ہیں. تو نیشنل ریکنسیلیشن کہ لڑائی جھگڑے بند کیے جائیں, ایک دوسرے کے خلاف محاذ جو بنے ہوئے ہیں اس کو ختم کیا جائے, نیشنل ریکنسیلیشن. خان صاحب نے تو نیشنل ریکنسیلیشن کی تو بات ہی نہیں کی, تو الٹا کرتے گئے. تو یہ تو وکٹمائز کرتے گئے. تو اگر وکٹمائزیشن والے کیسز جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے تو وہ تو اچھی بات ہے, وہ بری بات تو نہیں ہے.